الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذی وقار، آج کا ہمارا عنوان ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نور ہیں یا بشر۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اہل سنت و جماعت کے نزدیک حضور علیہ الصلاۃ والسلام نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں۔ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں۔ کچھ لوگ صرف بشریت کی رٹ لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضور نور نہیں ہیں بلکہ حضور بشر ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم اہل سنت و جماعت قرآن و حدیث سے ثابت کر کے دکھائیں گے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کریم سے دلیلیں۔ چھٹا سپارہ سورہ المائدہ آیت نمبر 15 کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک روشن کتاب آئی۔ اس آیہ کریمہ کی تفسیر اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہاں پر نور سے مراد کون سی ہستی ہے اور کتاب مبین سے مراد کون سی کتاب ہے۔ یہاں پر نور سے مراد امام الانبیاء نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں، اور کتاب مبین سے مراد قرآن کریم ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نور نہیں ہیں بلکہ بشر ہیں، تو میرا ان سے ایک سوال ہے کہ اگر بقول آپ کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نور نہیں ہیں تو یہاں پر نور سے مراد کون سی ہستی ہے؟ بس میرا ان سے ایک سوال ہے، وہ مجھے جواب دے دیں کہ یہاں پر نور سے مراد کون سی ہستی وہ لیتے ہیں۔ اگر وہ نور سے مراد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کو لیتے ہیں، مانتے ہیں، تو پھر انہیں ماننا پڑے گا کہ یہاں پر نور سے مراد امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ معلوم ہوا حضور نور ہیں، حضور نور ہیں۔ احباب ذی وقار، حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی والدہ ماجدہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ آپ کی پیشانی مبارک، اللہ اکبر کبیرہ، آپ کی پیشانی مبارک اس قدر جگمگا رہی ہے، چمک رہی ہے جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ کی پیشانی مبارک
اس قدر جگمگا رہی ہے، چمک رہی ہے جیسے 14ویں کا چاند چمک رہا ہے۔ معلوم ہوا حضور نور ہیں، حضور نور ہیں۔ احباب ذی وقار، نبی پاک علیہ السلام کی اس دنیا میں تشریف آوری سے پہلے یہ جہاں تاریکیوں میں ڈوبا ہوا تھا، ظلمت ہی ظلمت تھی، تاریکی ہی تاریکی تھی، اندھیرا چھایا ہوا تھا اس جہان عالم پر۔ لیکن جب امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام اس کائنات کے اندر جلوہ گر ہوئے تو آپ کے نور سے کل کائنات روشن اور منور ہو گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ ارشاد فرمائیے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق کیا، کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا جابر، ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیہ کا من نورہ، او کما قال علیہ السلام۔ اے جابر، بے شک اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یا جابر، ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیہ کا من نورہ۔ اے جابر، بے شک اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ معلوم ہوا حضور علیہ السلام نور ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں کچھ سی رہی تھی، میرے ہاتھ سے سوئی گری اور اتنے میں دیا بھی بجھ گیا۔ میں نے سوئی کی تلاش شروع کر دی، مجھے سوئی نہ ملی۔ اتنے میں امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام میرے کمرے کے اندر تشریف لائے تو آپ کے نور سے میرا کمرہ روشن اور منور ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنے میں نبی پاک علیہ السلام میرے کمرے کے اندر تشریف لائے تو آپ کے نور سے میرا کمرہ روشن اور منور ہو گیا اور میں نے گمشدہ سوئی بھی پالی۔ معلوم ہوا حضور علیہ السلام نور ہیں۔ اب آئیے کہ حضور علیہ السلام بشر بھی ہیں۔ احباب ذی وقار، ایک بات یاد رکھیے، فرشتے نورانی مخلوق ہیں اور اگر نورانی مخلوق بشریت کے لباس میں آنا چاہے تو آ سکتی ہے۔ اس کی مثال حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام، حدیث جبرائیل ہے بالکل پوری، تو حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، بشریت کے لباس میں گفتگو کی۔ جب چلے گئے تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے صحابہ، تم جانتے ہو کہ یہ شخص جو آیا تھا یہ کون تھا؟ تو حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو انسانی لباس میں آئے تھے، بشری لباس میں آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے۔ معلوم ہوا کہ نورانیت اگر بشریت کے لباس میں آنا چاہے تو آ سکتی ہے، کوئی حرج نہیں۔ دیکھیں، حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام ہیں نور، نورانی مخلوق ہیں، اور وہ بشری لباس میں آئے تو اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اب وہ نور نہیں رہے، نہیں، بلکہ وہ نور بھی ہیں اور اگر بشری لباس میں آنا چاہیں تو آ سکتے ہیں۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں۔ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے، تو احباب ذی وقار، ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ کل بھی یہی تھا، آج بھی یہی ہے اور ہمیشہ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ یہی رہے گا کہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں۔
اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ، آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، دیکھنا تو دور کی بات۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِّن كُلِّ عیب، اللہ رب العزت نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا جیسے آپ چاہتے گئے ویسے ہی آپ کا رب آپ کو بناتا گیا۔ احباب ذی وقار، دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عشق اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اہل بیت اطہار سے عشق اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحابہ کرام سے عشق اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء کرام سے عشق اور محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی تعلیمات پر اللہ رب العزت ہمیں بھی عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔